نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ جی ساتھیو، پچھلی آیات میں ہم یہ بات پڑھائے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر امت مسلمہ کو قبلہ کعبۃ اللہ عطا کر دیا۔ یہود اور نصارہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو آپ بھی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن آپ کی چاہت اور خواہش تھی کہ مسجد حرام کو میرے لیے قبلہ مقرر کر دیا جائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ حکم ثابت کر دیا اور آپ کے لیے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو یہود اور نصارہ جو کہ پہلے بھی سازشیں کرتے تھے تو وہ مختلف قسم کی چیم گوئیاں کرنا شروع ہو گئے کہ یہ کیسا نیا دین ہے کہ جو اپنا قبلہ ہی بدل لیتا ہے۔ اور بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہ خلش آئی کہ یہ تحویل قبلہ ایک طرف جہت سے دوسری طرف میں ہو جانا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو بڑا واضح کر کے جو ہے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور خاص طور پر نیکی کیا ہے اس کو اللہ نے واضح کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف موڑ لو یا مغرب کی طرف موڑ لو، بلکہ نیکی کیا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، حقیقت میں نیکی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا مشرق کی طرف حکم دے دینا عبادت کے لیے یا مغرب کی طرف حکم دے دینا، یہ محض ایک جامعیت کو اکٹھا کرنا ہے۔ اصل مقصود جو ہے، جو اصل نیکی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو دل و جان سے اس کی ساری صفات کو قبول کرے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی جو ہے وہ کسی صفت کو جو ہے وہ معطل کیے، ساری اللہ کی صفات جو کتاب و سنت میں موجود ہے ان کو قبول کرے۔ لہذا نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھے وہ نیکی کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ آخرت کے دن سے مراد سارے احوال جو قیامت کے دن بپا ہوں گے، حشر نشر، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ صراط، اور اس کے ساتھ حساب، اور پھر جو ہے وہ جنت اور جہنم، ساری چیزوں کے اوپر انسان ایمان رکھے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا والملائکہ، فرشتوں پر بھی ایمان لائے کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی کسی بھی معاملے میں کوتاہی نہیں برتتے، اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکموں کے تابع ہیں، اور جس فرشتے کے اوپر اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے اس کو بخوبی نبھا رہا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرتا، اور اللہ کے حکموں کے مطابق زمین اور آسمان میں چل پھر کے اللہ کے حکموں کو نافذ کرتے ہیں۔ اور انہی فرشتوں میں سے وہ بھی ہیں جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے خاص ڈیوٹیاں عطا کر رکھی ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں ثابت ہیں، اور ان میں سے عظیم ترین جو ذمہ داری ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات کو نبیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری جو جبریل علیہ السلام نے بخوبی امانت داری کے ساتھ جو ہے پوری کی۔ ان ساری چیزوں کے اوپر انسان ایمان رکھے۔ والکتاب،
اور اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لائے. اور کتاب، یہ لفظ الکتاب یعنی جتنی بھی کتابیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل کی ہیں، پہلی سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن تک ساری کی ساری صحیح تھی، ثابت تھی. اور قرآن ساری کتابوں کا ناسخ ہے، یعنی پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. اب اگر کوئی عمل کے لائق ہے، اب اگر کوئی ہدایت والی چیز ہے تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قرآن کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے. اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا والنبیین، نیکی یہ ہے کہ انسان نبیوں پر بھی ایمان لائے. سارے کے سارے انبیاء جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس قوم میں بھی بھیجا، وہ اللہ کا پیغام پورا کر کے گیا اور پیغام پہنچا کر گیا. اور وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے تھے، جیسے پچھلی آیات میں ہم پڑھ آئے ہیں. سارے کے سارے انبیاء کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں میں سے ہی مبعوث کیا اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دو. اور انہوں نے بخوبی پہنچائی. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ کسی نبی نے دین کے پہنچانے میں کوئی کمی چھوڑی ہے، کوئی کسر رکھی ہے یا بعض چیزیں نہیں بتائی ہیں، وہ بندہ کافر ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے نزدیک. اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان رکھے کہ سارے کے سارے انبیاء سچے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور نیکی یہ ہے انسان مال کی محبت ہونے کے باوجود، ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت رکھی ہے، تو اللہ جلال والاکرام کی وہ جو محبت دل میں ڈالی ہوئی ہے مال کی، اس کے باوجود بھی وہ اپنا مال خرچ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا خرچ کرے کہاں پر؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، انسان اللہ کے دیے ہوئے مال سے باوجود اس کے کہ محبت ہے اس مال سے پھر بھی خرچ کرے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اس کو اور بھی کئی طرح جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جگہ پر مومنین کا، خاص طور پر وہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی یہ صفت بیان فرمائی اور کہا، وہ کہا کرتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اگر کسی کو کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی کو کھانا کھلا دینے کے بعد، کسی کو مال عطا کر دینے کے بعد، کسی کے اوپر صدقہ احسان اور خیرات کر دینے کے بعد اس سے نہ تو وہ شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی بوجھ ڈالتے ہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ کسی کو عطا کرتا ہے تو یہ ایسا عمل ہے جو نیکی ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو خرچ کرنا ہے وہ ہے بھی علی ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں پر. ذوی القربى وہ تمام رشتہ دار ہیں جو انسان کے باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے انتہائی قریبی رشتے ہوتے ہیں. جیسے اپنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں ماں باپ کی طرف سے، اور پھر اسی طرح چچا ہے، پھوپھیاں ہیں اور خالہ ہے، ماموں ہیں. یہ رشتے قریبی رشتے کہلاتے ہیں. اور پھر ان کی اولادیں، ان کے اوپر خرچ کرنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اگر کسی مسکین کے اوپر صدقہ کیا جائے تو ایک صدقہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وعلی الرحم اثنتان، اور اگر کوئی شخص قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو دو صدقے ہیں، ایک صدقہ الصدقۃ والصلہ، ایک صدقہ اور ایک صلہ رحمی. تو انسان کو ڈبل اجر ملتا ہے اگر انسان قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے. اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ والیتامى، یتیموں کو بھی دیتے ہیں. نیکی یہ ہے کہ انسان یتیموں کو دے. یتیم کون ہوتا ہے؟ ہر وہ بچہ جو کمانے کے قابل نہیں ہے اور اس کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ یتیم ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب بندہ جوان ہو جائے تو پھر یتیمی نہیں رہتی. جب بندہ جوان ہو جائے پھر یتیمی ختم ہوگی، اس کے بعد وہ خود کما سکتا ہے، اپنے معاملات میں تصرف کر سکتا ہے. جب تک بچہ چھوٹا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے اور اس کا کوئی کمانے والا باپ بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہا، تو ایسی صورت میں وہ یتیم ہے. ان کے اوپر خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا والمساکین، مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا، مال کی محبت کے باوجود مسکینوں کو دینا. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین الذی لا یجد غنی یغنی، ایسا شخص جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. ہر وہ شخص جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے وہ مسکین ہے. تو ایسا شخص جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضرورت سے کافی ہو جائے، تو ضرورت کیا ہے؟ پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ضرورت کیا ہے؟
ضرورت انسان کی بنیادی چیزیں ہیں جس کے اندر کھانا پینا رہائش کپڑا بنیادی چیزیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ چیزیں پوری کر رہا ہے تو مسکنت میں نہیں آتا ہے، لیکن اگر بنیادی ضروریات سے کوئی شخص خالی ہے اور اس کے پاس یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی کوشش کے باوجود بھی تو وہ مسکین ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وابن السبیل، اور ابن سبیل پر خرچ کرنا مال کی محبت کے باوجود یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. ابن السبیل یہ وہ مسافر ہے جس کا زاد راہ ختم ہو گیا، دوران سفر وہ اپنا پیسہ لے کر چلا تھا، اپنی ضرورت کے مطابق جب نکلا گھر سے اس کے پاس موجود تھا، رستے میں کسی سبب سے جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اگلا سفر اس کو پورا کرنے کے لیے پیسے ضرورت سے کم ہو گئے یا ختم ہو گئے، ایسے شخص کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. ابن السبیل میں یہ شخص آتے ہیں. اور اسی طرح ہر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے، طلب علم کے لیے اور اسی طرح جہاد کے لیے یا اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات کو تعلیم اور تبلیغ کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو ایسے شخص کے اوپر خرچ کرنا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو یہ بھی ابن السبیل میں آئے گا. اور اسی طرح بعض مفسرین نے مہمان کو بھی ابن السبیل میں شمار کیا ہے. ہر وہ شخص جو گزرتا آتا جاتا اس کے پاس علاقے میں معرفت پہچان والا کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس پر جو خرچ کریں گے یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی طور پر گنوایا ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا والسائلین، سوال کرنے والوں کو دینا، جو بندہ مانگتا ہے اس کو دیا جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص تم سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگے تو اس کو کبھی رد نہ کرو. اللہ کا واسطہ دے کر مانگے پھر تو کلی طور پر جو ہے وہ اس کو نہیں واپس کرنا چاہیے. اگر ویسے بھی اگر کوئی آدمی آپ سے مانگ لے تو اس کو لازمی دے دو. یہ اللہ کا کرم ہے تیرے اوپر کہ آج تیرے دروازے پر کوئی لینے کے لیے آ گئے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تعظیم دی ہے، یہ تکریم دی ہے کہ آپ کسی کو عطا کرنے والے بنے ہیں. لہذا اگر کوئی مانگ لے تو اس کو واپس نہ لوٹایا جائے. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے مال کا خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. گردنیں چھڑانے کا قدیم زمانہ میں جو لوگ جنگوں میں قیدی ہو جاتے تھے تو وہ اپنے مالکوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے کر لیتے کہ میں اگر آپ کو اتنے پیسے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. اس کو مکاتبت کہتے ہیں عربی زبان میں. لکھا پڑھی کر لی، ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے ہو گیا کہ میں اتنی قیمت آپ کو دوں گا اور تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. بعض مفسرین کے نزدیک تو وہ مکاتب ہیں جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ یا اپنے جس کے ہاں وہ قید ہیں اس کے ساتھ معاملہ طے کر لیا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ تو خود غلام ہے، وہ تو اس کی غلامی اور اس کی خدمت میں لگا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اس کو آزاد کرنے کے لیے کوئی بندہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو یہ وہ عظیم نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نیکیوں میں جو ہے وہ شمار کیا ہے. اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمانیات کو ذکر کیا اور اس کے بعد جو بنیادی ترین اخلاقی معیار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے عبادات کا تذکرہ کیا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر تمام اس کے ارکان واجبات اور شروط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرے، اس کے اندر سکون اور اطمینان کو جو ہے وہ لازم پکڑے اور اطمینان اور طمانینت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرے. یہ اقامت صلاح ہے. اور دن کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں اور اس کے علاوہ جتنے جو ہے وہ پڑھی جائے گی وہ نوافل ہیں یا جو ہے وہ مستحبات ہیں تو ان کا ادا کرنا زیادہ اولا اور بہتر ہے. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا بہت بڑی نیکی ہے. زکوٰۃ دینا معروف اسلام کے اندر ارکان اسلام میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اس کے پاس جو ہے وہ لوازمات ہیں، مخصوص مال ہو، مخصوص مدت تک رہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ مخصوص مقدار میں ادا کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کرے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ کے ضمن میں بعض مفسرین نے انسان کا اپنا تزکیہ بھی لکھا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو شخص اپنا تزکیہ خود کرتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ خود کر لیا، اپنے آپ کو خود پاک کیا. اور یاد رکھو اس وقت تک کوئی کسی کو جو ہے وہ پاک نہیں کر سکتا گناہوں سے، کوئی پاک نہیں کر سکتا انسان کو عیبوں سے جب تک انسان خود تہیا نہ کر لے. اور اللہ نے اصول قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے جب تک کوئی قوم، جب تک کوئی لوگ اپنے آپ کو نہ بدلیں اللہ بھی ان کو نہیں بدلتا ہے.
لہذا لازمی ہے کہ انسان اپنا تزکیہ خود کرے، اپنے گناہوں کو خود دیکھے، اور اگر بندہ اپنے گناہوں کو دیکھنے لگ جائے گا تو دوسروں کے عیوب کے اوپر کبھی بات نہیں کرے گا، اور لوگوں کی عزت کا محفوظ ہو جانا انسان کا عین مسلمان ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقت میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ لہذا اپنا تزکیہ کرنا یہ نہ صرف اپنی ذات کو جو ہے وہ بچانا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان جو ہے وہ انسان بنا سکتا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نیکیوں کے کام یہ ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے یا معاملات میں کسی بھی جگہ تم جو ہے وہ عہد کرو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے کرو تو پھر اس عہد کو وفا کرو، اس کو پورا کرو۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کر دکھاتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں بہت بڑی نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں عہد کو توڑنا اور عہد کو برقرار رکھنا اس کو کوئی نیکی سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی جو ہے وہ لوگوں کی عام باتوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو لے لیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کی وفا کرنے کو عین نیکی قرار دیا ہے اور بڑی ترین نیکیوں میں اس کو جو ہے وہ شمار کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے جگہ جگہ پر عہد وفا کے بارے میں، وفا کے عہد کے بارے میں جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خصوصی طور پر جو ہے وہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ لہذا کسی کے ساتھ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی عہد باندھتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو، اور یہ سمجھو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لا رہا ہوں، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے ہی لوگوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، ہر بیماری میں، مشکلات میں، اور اسی طرح جو ہے وہ تنگ دستی میں، فقر میں انسان جو ہے صبر کر لے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان کے اوپر فقر آ گیا ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے صبر کر لیتا ہے اور اللہ کا حکم مان کر، اور یہی اصل میں تقدیر ہے۔ ایمانیات کی جو پہلے چیزیں گزر چکی ہیں ان کے اندر اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر الہ آخر سارا گزرا، اور پھر آخر میں اللہ نے تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، اس وقت میں جو ہے وہ صبر کر لینا، یہ حقیقت میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وحین الباس، جب جنگ شروع ہو جائے مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ، اور مومن اور ایمان اور کفر کا جو ہے وہ مقابلہ ہو، تو دوران جنگ صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہنا، اور اگر کوئی نقصان بھی ہو تو اس کو اللہ کی راہ میں برداشت کر لینا۔ اس موضوع پر قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اطاعت کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے اور اس کے اندر مارا جاتا ہے یا اس کا مال خرچ ہو جاتا ہے تو وہ ضائع نہ سمجھے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کے پاس بہت بڑی اس کا اجر اور اس کی جو ہے وہ ثواب